پاک افغان سرحد کے قریب سویپنگ آپریشن کیا گیا ہے. گزشتہ 3 روز میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے خارجیوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، تقریباً 71 خوارج جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا، میں پھر آپ کو ریفر کروں گا جو آرمی چیف کی بالکل آرمی چیف نے واضح طور پہ کنونشن سینٹر میں. جی، انہوں نے کہا تھا کہ 1500 کے قریب لوگ ہیں. جی، یہ ہم سے کچھ نہیں چھین سکتے، نہ ہم سے افغانستان چھین سکتے ہیں، نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں، نہ ہم سے کچھ بھی نہیں چھین سکتے. اور ساتھ انہوں نے تھریٹ کیا تھا اب ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے خیال سے if all these operations are seen in that context of army chief's speech تو پھر ہمیں صورتحال سمجھ آ جاتی ہے. کیا ایک تو یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے اب دہشت گردوں کو برداشت کرنے کے حوالے سے، وہ چاہے افغانستان سے آئیں، چاہے وہ سو کالڈ ناراض گروپس ہوں، کسی طرف سے بھی اب وائلنس ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک تو یہ میسج چیف کا تھا، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ ہم افغانستان سے اپنے تعلقات کے خراب ہونے سے ہمیشہ ڈرتے بھی تھے، بچتے بھی تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ وہاں کابل میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ہوگی، اور ہمیں جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس طرف سے جس طرح کی پریشانی لاحق رہتی تھی اس میں کمی آئے گی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی بھی رو، اور میں نام اب تفصیل سے لوں گا تو یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں یہ وہاں پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار کابل گورنمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ ٹی ٹی پی کو، داعش کو یہاں نہ پنپنے دیں. آپ یہ اسلحہ جس کثرت سے انہیں مہیا ہو رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ جس کثرت سے، جس تعداد میں انہیں مل رہی ہے، اس سے پاکستان کے امن کو خطرہ ہے. لیکن کابل کی حکومت نے ہماری کسی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. اس کا نقصان ہمیں تو جو ہوا سو ہوا. اب کابل کی حکومت کہہ رہی ہے ببانگ دہل کہ یہ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہے. یہ اگر شروع میں کہتے ہیں نا نپ دا بڈ، اگر شروع میں ہی ان کا کلا کما کر دیا ہوتا تو شاید کابل کو بھی آج یہ صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا. بالکل. اب بخاری صاحب، پاکستان نے تو کوشش بھی کی نا بات چیت کرنے کی. اگر ڈار صاحب کی بات کی جائے، وہ وزٹ بھی کیا انہوں نے، ایون وہاں سے بھی افغان گورنمنٹ میں سے دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں. تو ہم نے تو بار بار کوشش کی کہ مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے پہلے تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ہم نے شروع میں ابتدا میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی، جب ان سے ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی کو لگام دیں، ان کا جی یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کو یہاں سے لے جائیں. This was a very careless response to our offer. ہم نے کہا اوکے، ہم لے جاتے ہیں، ان سے کہیں اسلحہ ہتھیار جو ہیں وہ پھینک دیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کریں. موسٹ ویلکم. بالکل. یہ بات نہ ٹی ٹی پی نے قبول کی اور نہ ہی اس کو انڈورس کیا کابل کی حکومت نے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. ہم تو بلیڈ کر رہے تھے، لیکن خود افغان حکومت کابل اور پورے اپنے افغانستان میں اس کے نتائج دیکھ رہی ہے. اب آ جائیں. ہم نے اب 2 کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے آپریشنز ہیں دے آر آل انٹیلیجنس بیسڈ. یعنی ہمیں وقت سے پہلے یہ علم ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ افغان بارڈر سے کراس کر کے نارتھ وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، لہٰذا 3 طرف سے انہیں گھیرا گیا. So we knew exactly the place کہاں سے آئیں گے. We knew exactly کہ نمبر آف مین کتنے ہوں گے. تو ایک جھٹکے میں 54 کا کلا کما کرنا بہت بڑی کارروائی ہے. اس کا سہرا ہماری آرمڈ فورسز کے سر ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سر ہے. پھر فالو اپ آپریشن. ہم ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ ایک آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد بھول بھلا گئے یا اس کو توجہ مرکوز نہیں رکھی. اب ہم نے فالو اپ ایکشن میں 17 کو آج جہنم واصل کیا ہے. یوں 2-3 دن کے اندر تعداد جو ہے وہ 71 ہو گئی ہے. میرے خیال سے اب یہ آپریشنز رکنے والے نہیں ہیں. اب پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ علی من گنڈا پور ہوں یا پی ٹی آئی ہو، جو ان کی پھڑکی لگتی تھی جب ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا، اس دفعہ وہ خاموش ہیں. ٹھیک ہے، اور خاموش رہنا بھی چاہیے. دیکھیے، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ بارڈر کراس کریں، آزادی کے ساتھ آئیں، ہمارے شہروں کو تہس نہس کریں اور پھر واپس چلے جائیں.
بالکل بخاری صاحب، اب جس طرح سے آرمی چیف کی آپ نے بات کی، آرمی چیف نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی تھی اس پہ کہ ہم پوائنٹڈ آپریشنز کریں گے اور کیے بھی جا رہے ہیں. بخاری صاحب اب فالو اپ آپریشن بھی کر رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کو خطے سے ختم کیا جائے. وہی 1500 لوگوں والی بات کہ 1500 لوگوں کو جہنم واصل کیا جائے گا. بخاری صاحب اب جو امریکی اسلحہ ہے دہشت گردوں کے پاس، اس کی بات کی جائے کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، پھر را کی آپ نے بات کی، اور بھارت جس طرح سے سپورٹ کرتا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو، بخاری صاحب ان کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے دو باتیں، ایک تو ہمارے انٹیریئر منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہے جی اس میں 2-3 بڑے واضح اشارے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ ان کو کون سپانسر کر رہا ہے، کہاں سے ان کو امداد مل رہی ہے، کہاں سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے. یہ انہوں نے ببانگ دول کہا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہم یہ سارے شواہد جو ہیں یہ پیش کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپریشن صرف دعوے نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ 54 لوگوں کی لاشیں دیکھیں آ کے. اب میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 54 لوگوں کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے نادرہ کو بھیج دی جائیں تاکہ ان کی تصویریں لگا کے مسنگ پرسن کا سیاپا کرنے والے لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوں اور ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں محسن نقوی، وہ نادرہ کو بھی اور انٹیریئر منسٹری کو بھی اس قسم کی ہدایات جاری کریں گے کہ ان کے پرٹیکولرز، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس میں بلوچستان سے ملوث تھے، کتنے لوگ اس میں ٹی ٹی پی کے تھے، کتنے لوگ اس میں اخوان تھے. یہ اب باتیں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ شیئر کرنی. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو افغانستان سے ڈیل کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں یہ وفاق کا کام ہے کہ وہ بات کرے افغانستان سے. تو بخاری صاحب اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ درست اقدام نہیں ہے اگر علی امین گنڈاپور صاحب جا کے بات کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے؟ اس کو کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی، یہ پارٹی وہ ہے جس کی چیف منسٹر ہے وہ جو یہاں پر طالبان کو لا کے بسانا چاہتی تھی، جو ان کے یہاں دفاتر کھولنا چاہتی تھی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 40,000 لوگ لا کے واپس یہاں بسا چکے ہیں، جن میں سے 7,000-8,000 کے قریب جنگجو ہیں. یہ بیان میرا نہیں ہے. لہٰذا ایسے چیف منسٹر کو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں کنٹری ٹو کنٹری ایکٹ کرنا ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کسی ملک میں مجھے بتا دیجئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسٹ پنجاب کا چیف منسٹر آ کے ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں کیوں ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رائے دینی ہے نا، آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو مناسب فورمز موجود ہیں نا. آئے نا، جو پبلک سیکورٹی کمیٹی تھی، جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ اپنی رائے اس میں دیں. آپ یہ پنگا لینا کیوں چاہتے ہیں وہاں پر جو کہ آپ کا نہ آئینی اختیار ہے نہ آپ کو قومی سطح کے اوپر اس کی اجازت دی جا سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، یہ ان کا کام نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے جو بیرونی طاقتیں ہیں جو افغانستان میں ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہیں، بخاری صاحب ان کا ناطقہ بند کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 ہی طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. اچھا، ان کو ایویڈنس دے کے، جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے ڈوسیئرز بھیجے ہیں 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں سیکورٹی کونسل کے ان کو. اور اب میرے علم میں ہے یہ بات، یہ خبر میں بریک کر رہا ہوں کہ سفارتی لیول کے اوپر وفود بھیجے جائیں گے پوری دنیا میں. اچھا، اس کے اندر سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اور اوپینین میکر لوگ شامل ہوں گے، اینالسٹ شامل ہوں گے، جو جا کے پوری دنیا میں اجاگر کریں گے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کا موقف یہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان کا موقف یہ ہے بھارت کی اسٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام تاخیر سے ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ صحیح سمت میں صحیح اقدام ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم صرف بھارت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. بالکل، سفارتی وفود جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے تاکہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ بھی عالمی طور پر بتایا جا سکے، اور جو دہشت گردی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں بھارت سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی عالمی طور پر بتایا جا سکے. اور یہ سب سے اہم اقدام ہے، اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.